بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ایک خواب کے چکر میں پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا گیا۔ یہ خواب کون دیکھتا تھا، کس نے دیکھا تھا اور کون اس سے فائدے لیتا تھا؟ یہ خواب جو ہے اس کی تعبیر کیا نکلی، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج پنجاب اسمبلی میں ایک دفعہ پھر نت ہاؤس والا سین جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ صرف پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں آیا، پنجاب اسمبلی کے چاروں طرف میں بھی نت ہاؤس ہی لگا، نت ہاؤس جیسے ناکے تھے۔ اور میں نے آپ سے کل گزارش کی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف صاحب کو ان کی پیشی تھی ایک کیس میں، جو کہ منی لانڈرنگ کرتے پھرتے نا پی ٹی آئی والے، اس کیس کے اندر ان کی پیشی تھی۔ وہ دونوں وہاں پر پہنچے اور وہ سٹنگ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں، اور ان کو عدالت کے اندر عدالت کے گارڈز نے جانے سے روک دیا۔ عدالت کے گارڈز کون ہوتے ہیں؟ جو ایس پی سیکیورٹی تھا، اس کے گارڈز نے اندر جانے سے روک دیا۔ یہ کل واقعہ ہوا۔ دونوں باپ بیٹا تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ وہاں پہ کھڑے رہے۔ وہاں پر عطا اللہ تارڑ صاحب نے دھرنا دیا۔ پھر اندر جا کے جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب کو بتایا اپنا وزیر اعظم پاکستان نے کہ جناب میں نے ادھا پونا گھنٹہ باہر روکی رکھیا۔ تو جج صاحب نے کہا جناب میں نے گھنٹہ باہر روکی رکھیا، میری گڈی نہیں اندر آن دے رہے سر، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کچھ کریں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ آج پنجاب کے اندر، یعنی پنجاب اسمبلی کے گرد و نواح میں بھی دیکھنے میں آئی اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی دیکھنے میں آئی۔ واقعہ یہ ہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، اور جو کیبنٹ بننی ہے اس میں وہ متوقع طور پر سینئر منسٹر کے طور پر تعینات ہوں گے، حلف اٹھائیں گے جب کیبنٹ بنے گی۔ آج وہ جب اسمبلی کے اجلاس کے لیے صبح کو 10:30 پونے 11 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے 90 اشارہ پہ جانا تھا، جہاں پر مسلم لیگ نون جو کہ ان کی اتحادی جماعت ہے، وہاں پر اجلاس ہونا تھا ان کی پارلیمانی پارٹیز کا۔ وہاں پر وہ جانے کے لیے نکلے اور یہ جو سی سی پی آفس لاہور ہے، اس کے پاس ایک ناکہ لگا ہوا تھا، بیریئر لگے ہوئے تھے، پولیس والے وہاں پہ کھڑے تھے۔ حسن مرتضیٰ صاحب وہاں پر ان کو روک لیا گیا، ان کی گاڑی کو روک لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ سر صرف آپ جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ڈرائیور، آپ کا سٹاف نہیں جا سکتا۔ جس پر حسن مرتضیٰ نے کہا کہ یار آپ عجیب بات کر رہے ہیں، میں ٹیکس دیتا ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں اور مجھے بھی نہیں جانے دیتے، آپ مجھے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی آپ سید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں اور ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمارے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور ہمارے لیے آپ نے پنجاب اسمبلی کے اندر بہت آواز اٹھائی ہے۔ یہ وہاں پر جو پولیس والے کھڑے تھے، سپاہی ظاہر ہے سپاہی ہوئے گا، ایسے ہی ہوئے گا، یہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے۔ انہوں نے کہا جی لیکن ہمیں آرڈر بڑے سخت ہیں۔ انہوں نے کہا آرڈر کدھر؟ انہوں نے کہا جی اتو آرڈر۔ انہوں نے کہا اتو کدھر آرڈر؟ کدھر کیڑے اتو آرڈر آ گیا؟ کس نے کہا ہے؟ حمزہ صاحب نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، ہمیں تو بس اوپر افسران نے کہا ہے تو ہم نے روک لیا ہے، تو سر آپ اکیلے چلے جائیں، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنی گاڑی میں پنجاب اسمبلی تک یا 90 اشارہ تک جہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ کو پہنچا دیں گے۔ حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں میں پیدل ہی جاؤں گا، میں آپ کا احسان نہیں لیتا۔ حسن مرتضیٰ صاحب وہاں سے پیدل چلے، اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں سے جو 90 اشارہ کا فاصلہ ہے وہ تقریباً کوئی 2 فرلانگ کا فاصلہ بنتا ہے، اور پھر وہاں سے جو پنجاب اسمبلی ہے وہ کوئی تقریباً پونا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ گرمی لاہور کے اندر آج بہت زیادہ تھی۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب پیدل وہاں سے نکلے اور 90 اشارہ گئے پہلے، اس کے بعد پھر وہ دیگر جو ارکان اسمبلی تھے ان کے ساتھ وہ پنجاب اسمبلی پہنچے۔ اچھا، پنجاب اسمبلی کے اندر جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آج ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے 5 یا 6 اپریل کو جمع کروائی گئی تھی، جس کو آئین اور قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا تھا۔ لیکن پرویز لائی کی ایک اپنی سکھا شاہی ہے، وہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے کسی چیز کو کچھ سمجھا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے عمران خان دے مطلب ہوئی ہے نا باقاعدہ لویک بنے آج کل اور ان کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں۔ ویسے مجھے یہ الفاظ پرویز لائی کے لیے استعمال کرتے ہوئے افسوس
ہو رہا ہے لیکن جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں بھائی تو ہوں دسو میں کی کراں, مطلب میرے کو الفاظ نہیں مل رہے کہ میں ان کے بارے میں یہ بات کروں. بہرحال چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ہٹ درمی اپنا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت چیزوں کو وہ لنگر آن کرتے رہے. یہ اجلاس انہوں نے پہلے 16 کو بلایا تھا, 16 کا اجلاس آنے سے پہلے انہوں نے اس کو پینڈ کر دیا کہاں پہ 30 تک. جو 16 کو اجلاس تھا اس میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد جو جمع ہوئی ہے دوست محمد مزاری کے خلاف, اس پر انہوں نے کارروائی کرنی تھی. لیکن اب آج جو اجلاس ہوا اس کا کل رات تک یا صبح تک بھی کوئی ایجنڈا جو ہے وہ نہیں پیش کیا گیا تھا, منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا. جب اجلاس ہوا تو اس وقت جو پینل آف چیئرمین تھا, یعنی ایک پینل بنتا ہے, اسپیکر بھی ظاہر نہیں بیٹھ سکتے تھے, ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں بیٹھ سکتے, دونوں کے خلاف طریقے عدم اعتماد تھی, لہٰذا وہ ایک جو چیئر کا ایک پینل بنایا جاتا ہے اور اس میں سے جو صاحب تھے وسیم صاحب تھے, مجھے ان کا نام پراپر بھول گیا. بہرحال وہ ظاہر ہے حکومتی تو نہیں, اب اپوزیشن کے رکن ہیں, ظاہر ہے پریزلائی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, تو وہ انہوں نے اجلاس کو چیئر کیا اور اجلاس ٹوٹل کارروائی جو ہوئی ہے 9 منٹ کی ہوئی. وہ وہاں پر جو پنجاب اسمبلی کے گیٹ تھے ان کو بھی چاروں طرف سے بند کیا گیا تھا, اور یاد رکھیے گا کہ پولیس باہر کھڑی تھی, وہ کہاں سے آرڈر لے رہی تھی یہ حکومتی ارکان کو بھی پتہ نہیں, اور جو اسمبلی کے دروازے تھے وہ اندر سے بند تھے. اچھا, اب جب یہ ارکان صوبائی اسمبلی جو مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے اور ان کے ساتھ جو آزاد ارکان ہیں وہ آئے, اب ظاہر ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو وہ انہوں نے جیت جانا تھا, پریزیڈنٹ نے آج اسپیکر نہیں رہنا تھا. سمیع اللہ خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ تحریک پیش کی ہوئی تھی, جب وہ وہاں پر آئے تو ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. یا یہ ذہن میں رکھیں, پہلے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کو روکا گیا عدالت میں, حمزہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو روکا گیا عدالت میں, حسن مرتضیٰ صاحب جو حکومتی پارٹی کے آدمی ہیں اور سینئر منسٹر ہونے جا رہے ہیں, سارا پنجاب جانتا کہ وہ سینئر منسٹر ہونے جا رہے ہیں, وہ پولیس والے نے بھی منیا کہ سر اسی تمہیں جاننے ہیں پر سانو تو آرڈر ہے, ان کو روکا گیا. اب پوری پارلیمانی پارٹی مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی آزاد ارکان جو ہیں جب وہ پنجاب اسمبلی کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے, پہلے ایک گیٹ پر روکا گیا, پھر دوسرے گیٹ پر روکا گیا, بہت زیادہ رولے رپے کے بعد جب وہ اندر آئے تو اسمبلی کا جو ہے وہاں پر ان کو روکا گیا, یعنی وہ ایوان کے اندر پراپر طریقے سے داخل نہیں ہو سکے. اس دوران ٹوٹل 9 منٹ کی کارروائی ہوئی. جو چیئر تھی انہوں نے کہا کہ جناب سمیع اللہ خان صاحب کی ذرا وہ تحریک پیش کریں اور اجازت لیں تحریک پیش کر کے. طریقہ کار ہوتا ہے, ایک تحریک پہلے پیش کی جاتی ہے کہ جناب رولز کو سسپینڈ کریں اور یہ تحریک ہم نے جمع کری ہوئی ہے اور اس کو ٹیبل کرنے کی اجازت دیں, پھر وہ اجازت ملتی ہے اور اس کے بعد آگے کارروائی شروع ہوتی ہے. تو وہ جب وہ نام پکارا گیا, ظاہر ہے سمیع اللہ خان ایوان چ ہوندا تے بولدا, وہ تو ان کو تو باہر روکا ہوا تھا, تو وہ پھر جب تک وہ اندر آنا تھا انہوں نے تب تک یہ انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ کوئی نہیں موجود ہے لہٰذا یہ جو اسپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں غیر فعال کر دیا جاتا ہے اور یہ مسترد ہو گئی ہے, اتنے نعرے نورے وجہ تک کرو کری. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ وہاں پر آ جاتے تو حکومتی ارکان جو تھے نا, حکومتی ارکان یعنی حکومت سے میری مراد میرے منہ حکومت ہی نکل دی جاتی, ویسے حکومت کی دی ہے پتہ نہیں ہے, پرویز لائی دی یہ اپنا حمزہ صاحب کی ہے, کس کی حکومت ہے یہ کسی کو کچھ نہ سمجھے, خدا کرے کوئی والا سین ہے. تو وہ یعنی جو پی ٹی کے ارکان تھے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی, یعنی ان کے جو 158 ارکان اور 10 کافلی کے ملا لیں تو یہ بن جاتے ہیں 168 یعنی 168. تو میرا خیال ہے کہ اس 50-60 دے کول ٹوٹل لوگ سن, جبکہ دوسری سائڈ سے پورے لوگ جو ہیں وہ 177 کے قریب بنتے ہیں, وہ سارے کے سارے آئے ہوئے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے جناب پریزلائی صاحب نے کارروائی پا کے فی الحال اپنی جان بچا لی ہے. لیکن آئین کو, رولز کو جس برے طریقے سے روند کے رکھ دیا ہے عمران خان اور ان کے حواریوں نے, ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے, اور وہ کس طرح یہ سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ عدالتیں کہاں گئیں جنہوں نے کہا تھا کہ آئین کو روندنے نہیں دیا جائے گا؟ مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رات کو 12 بجے عدالتیں لگا کرتی تھی. یہ بہت ہی پرانی گل تھوڑی ہے سر, 9 تاریخ نو لگی, 9 اپریل نو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ایسا ہوا
کہ کل شیری مزاری صاحبہ جن کو چھوڑنے کا باقاعدہ طور پر حکم دے دیا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب نے، اور اس پر انہوں نے تقریباً معذرت خانہ طریقے سے کہا تھا کہ خواتین کا احترام بہت لازم ہے، مقدم ہے، اور یہ جنہوں نے بھی ان کو گرفتار کیا فوری طور پر رہا کرے. اس رہائی کے حکم کے باوجود عدالت پھر 11:30 بجے راتی لائی گئی. راتی 11:30 بجے عدالت لائی گئی، اور اس عدالت کے اندر پھر ایک ظاہر ہے کہ پوچھا گیا، اور پھر وہ جو کاروائی ہوئی، خیر اس پر میں اگلا ویلاگ کروں گا. شیری مزاری صاحبہ نے جو کہا ان کی بیٹی جو کہتی تھی اس پر اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پتھیٹک ہے. اچھا، حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوپر اب یہ الزام ہے مسلم لیگ نون کے اوپر کہ جناب وہ رائے ممتاز صاحب جو سیکٹری ہیں کوارڈینیشن کے، یا ڈی جی نہیں سیکٹری کوارڈینیشن تو وہ عنایت اللہ لق صاحب ہیں، یہ رائے ممتاز صاحب جو ہیں یہ ڈی جی لا ہیں، اور اس سے جو سیکٹری ہیں اپنا محمد خان بھٹی صاحب، اور پولیس نے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، رائے ممتاز صاحب کو گرفتار کر لیا. اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کی میں نے کہ مسلم لیگ نون والوں سے کہ یار تسی چھاپے کا نہیں مارتے پھرتے، وہ ضمانت پہ ہیں دو لوگ، اور تیسرا جڑا یہ بھی ضمانت ہے، تسی پھر پھڑی جا رہے ہو، ایک ہی کری جا رہے ہو. انہوں نے کہا یار سانوں نہیں پتا کون پھاڑے ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ سارا سٹاف جو ہے یہ سارے کا سارا پرویز الہی کا نت اس کا سٹاف بنا ہوا ہے، یہ ان کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ہو از کالنگ دا شاٹس، کون ہے جو حکومت کو چلا رہا ہے، پنجاب میں بھی وفاق میں بھی کون ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سب کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، اور لوگوں کے پاس بھی موجود ہے، حکومت کے پاس بھی ہے، اپوزیشن کے پاس بھی ہے. لیکن بولنا کوئی نہیں بوجھ، ڈاڈے بڑے نے گلے بھائی جان بہت ڈاڈے نے، ان کے سامنے جو ہے نا بس نہیں چلتا. میں تو ویسے ہی بڑا ماتڑا نا، میں تو ویسے ہی بڑا جو کیا کہنا چاہیے غریب سا آدمی ہوں، ماڑا سا آدمی ہوں، لہذا میں تو ڈردے مرے ویسے ہی نان نہیں لینا. لائٹ کی آنکھ مچولی مسلسل جاری ہے سر لاہور کے اندر، اور درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، اسٹوڈیو کے اندر بہت زیادہ لائٹنگ ہوئی ہوتی ہے، لہذا اتنے گرمی بہت زیادہ پی جاتی ہے. لیکن پر یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ سارے پاکستان میں ہے، اور اس کی جو خون پسینہ ایک کو ہے نا بھائی، اس کی وجہ عمران خان کی حکومت ہے. یاد رکھیے گا میں اس پر شہباز شریف کی حکومت کو فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جنہ کو وزیر اعظم ہے تو جنہیں کو تو کوئی اختیار نہیں، جنہیں کو ٹائم ہوا حکومت کر دیا اس میں کی بندہ کبھی مطلب انہوں نے کی الزام دیتا جا سکتا ہے. یہ جو کچھ بھگت رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لائٹ نہیں ہے، لا لیسنس ہے، یہ سارا کچھ تو پچھلی حکومت تحفے نے نا فی الحال. ہاں 6 مہینے یہ گزار لیں، 6 مہینے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال ہوگی تو سر شہباز شریف سے ڈاکی ماسی کا پتر ہے، ہم ان کے حالات بھی شروع ہو جائیں گے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت تک تو حالات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا حمزہ صاحب ہوں، وہ نام کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، کم از کم ان کے پاس کوئی اختیار دکھائی نہیں دے رہا. خیر اب میں آتا ہوں اس خواب کی طرف، جس خواب کا انکشاف جو ہے وہ عمران خان کے بہت ہی قریبی، ان کے زندگی کے نجی محفلوں کے راز و نیاز کے باقاعدہ طور پر گواہ، ان کے رازدان اون چودھری نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ جو ہیں وہ آپ تو لوگوں کو کارڈ بانٹتے پھرتے تھے، آپ تو لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ جناب سیرے حلفے گا جب تسی آنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ آپ اس خود جو ہے اس حلف کی تقریب میں موجود نہیں تھے جو عمران خان صاحب کی تھی. اس پر جو انہوں نے جواب دیا، جو جرگہ پروگرام ہے سلیم صافی صاحب کا، اس کے اندر یہ انکشاف کیا کہ جناب میں بالکل کارڈ بانٹ رہا تھا، اور میں سب جگہوں پہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جناب خان صاحب کی تقریب حلف برداری ہے تو آپ نے اس میں آنا ہے. لیکن ہوا واقعہ یہ کہ مجھے یہ بتایا گیا، خان صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایک خواب آیا ہے کسی روحانی شخصیت کو، روحانی تو نہیں ہو، روحانی شخصیت کو خواب آیا کہ اون چودھری کا یہاں پہ آنا درست نہیں ہے، تو لہٰذا یار تو رک جا. اب یہ وہ بات ہے، آپ اندازہ لگائیں. پھر خواب ہی آیا ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب کا نام نکل آیا، ٹھیک ہے، پھر خواب ہی آیا ہوگا کہ جناب وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پہ عارف علوی کو صدر لگایا گیا.
پھر خواب ہی آیا ہوگا کہ کشمیر والا بھی عین تو لبے آ گیا. ہوں یہ خواب کون دیکھ رہا سی؟ دیکھیے پاکستان ایک خواب کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا تھا. وہ خواب دیکھا تھا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب نے. وہ ہمارے مفکر پاکستان ہیں. انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ نہیں ہے کم از کم. عمران خان اس کی تعبیر نہیں ہے. کسی مطلب کیا کہنا چاہیے بندہ یار اتنا بھی نہ بوڑھی تھلے لگا ہوئے. فرینکلی یہ تو پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ اس بارے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے نہیں پتہ. ہو سکتا وہ واقعی روحانی شخصیت ہو, میں نہیں جانتا. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ وہاں پر جناب کوئی جادو ٹونا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا وہاں پہ جناب مرغیوں کا زندہ جو ہے نا زندہ جلایا جاتا ہے, گوشت منو گوشت جلایا جاتا ہے بنی گالہ کے اندر. اور یہ سارے الزامات جو ہیں وہ بشرا بی بی کے اوپر لگائے جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مجھے اس بارے میں اکھی ویکھیا کچھ نہیں بہو جی. ہاں ایک بندہ ہے وہ مجھے ملا چند روز پہلے, سابق ایم پی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کے ایک جو بچے ہیں وہ گئے تھے مانیکا فیملی کے ساتھ بنی گالہ, اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی بشرا بیگم کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ واقعی کوئی ان کے پاس کوئی ایٹم موجود ہے, یعنی ان کے پاس کوئی مفوق الفطرت قسم کی قوتیں موجود ہیں کہ وہ صوفے جو ہے نا وہ ایسے کر کے انہوں نے ہمارے سامنے فضا میں کھڑے کر دیے تھے. یہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. اب وہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے وہ مطلب میں چلے وہ دنیا میں نہیں رہے, ان کی اولاد ہے تو میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی ہوئی ان سے. تو میں اتنی کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اور بہت سارے لوگ بڑے متاثر ہو کے آئے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن یار ایک کیڑا خواب دیکھیا تسی کہ اون چودھری نہیں آئے گا ورنہ کام خراب ہو جائے گا. عثمان بزدار جڑا نا وہی ہوئے گا تو بچیا رہے گا, عثمان بزدار نہیں ہوگا تو نہیں رہے گا. ویسے یہ بات ہے, یہ آپ سے مرض کروں, عثمان بزدار گیا تو عمران گیا, یہ دیکھ لیں آپ. بلکہ عثمان بزدار موجود تھی, عمران اس تو پہلے چلا گیا سی. یہ بھی جو ہے نا ایسا تیرت پاجی گل ہے جی, ایسا تیرت علم ہے ایسی. یہ بہرحال انفارچونیٹ ہے. حادثہ مذاق میں بھی کر لیتا ہوں, تھوڑا سا لائٹر وے میں بات کر لیتا ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے پاکستان کی اس صورتحال کو دیکھ کر. یہ خواب نہیں دیکھا تھا علامہ اقبال نے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کی جدوجہد نہیں کی تھی جو پاکستان اس وقت ہم سب نے مل کے بنا دیا. اور جس حالات میں لا کے پاکستان کو کھڑا کر دیا عمران خان نے, ان کے لانے والوں نے اور ان کے چاہنے والوں نے. دعائی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہدایت دے, تمام اداروں کو بھی, تمام سیاستدانوں کو بھی, اور تمام پاکستانیوں کو بھی کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو جس کا رول ہے وہ پلے کرے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یقین جانیے میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو منظر میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں. مجھے مطلب تکلیف ہو رہی ہے وہ بات سوچ کر بھی. بہرحال آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, اور میں نے جو بھی باتیں کی ہیں اس پر آپ کا اختلاف ہے یا مطلب اتفاق ہے, دونوں صورتوں لکھ دینا مگر ڈیسینسی کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.